بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکرہ للنساء، اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے حضور الجماعت، جماعت میں شریک ہونا، ولا بأس بأن تخرج، اور کوئی حرج نہیں کہ نکلے العجوز، و بوڑھی عورت، فی الفجر والمغرب والعشاء، فجر مغرب اور عشاء میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور صاحبین فرماتے ہیں یجوز خروج العجوز، جائز ہے بوڑھی عورت کا نکلنا، فی سائر الصلوات، تمام نمازوں میں، ویکرہ للنساء، فتنہ کی خاطر عورتوں کا جماعت میں شریک ہونا مکروہ ہے۔ البتہ جو بوڑھی عورت ہے اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر مغرب اور عشاء میں حاضر ہو سکتی ہیں، جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت تمام نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے۔ تو فتنہ کی خاطر آج کل عورتوں کا جماعت کی نماز میں شریک ہونا یہ مکروہ ہے۔ یہ تو ہے جوان عورتوں کا حال، البتہ بوڑھی عورت میں یہ تفصیل ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر مغرب اور عشاء میں بوڑھی عورت کا جماعت کے ساتھ شریک ہونا ٹھیک ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں میں شریک ہونا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بوڑھیا عورت ہے اور اس کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ لیکن فساد زمانہ کی خاطر آج کل مفتہ بھی قول یہ ہے کہ کسی بھی نماز میں ان کا شریک ہونا، جماعت کے ساتھ شریک ہونا یہ مکروہ ہے۔ ولا یصلی، اور نہ نماز پڑھے الطاہر، و پاک آدمی، خلف من بھی سلس البول، اس شخص کے پیچھے کہ جس کو سلس البول کی بیماری ہو، ولا الطاہرۃ، اور نہ نماز پڑھے پاک عورت، خلف المستحاضۃ، مستحاضہ کے پیچھے، ولا القاری، اور نہ قرآن پڑھا ہوا، خلف الامی، ان پڑھ کے پیچھے، ولا المقتسی، اور نہ کپڑے پہننے والا، خلف العریان، برہنہ کے پیچھے۔ ولا یصلی الطاہر، معذور آدمی غیر معذور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، غیر معذور آدمی معذور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی جو پاک آدمی ہے وہ اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے جو سلس البول کی بیماری میں مبتلا ہے، پیشاب کے قطرے اسے مسلسل آتے ہیں۔ اسی طرح پاک عورت مستحاضہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، قرآن پڑھا ہوا ان پڑھ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کپڑے پہننے والا یہ برہنہ شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک آدمی ہو یا پاک عورت ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو یا کپڑے پہننے والا ہو، ان کا حال قوی ہے بنسبت معذور کے، بنسبت مستحاضہ کے، بنسبت ان پڑھ کے اور بنسبت برہنہ کے، اور جس کا حال قوی ہو وہ امام بننے کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک مرد، پاک عورت اور قرآن پڑھا ہوا اور کپڑے پہننے والا، ان کا حال قوی ہے بنسبت معذور کے جس کو سلس البول ہے، بنسبت مستحاضہ کے، بنسبت ان پڑھ کے اور بنسبت برہنہ شخص کے، اور جس کا حال قوی ہو وہ امام بننے کے زیادہ لائق ہے۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، ان یؤم، کہ امامت کرائے، المتیمم، تیمم کرنے والا، المتوضئین، وضو کرنے والوں کو، والماسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کرنے والا، الغاسلین، پیروں کے دھونے والوں کو، ویصلی، اور نماز پڑھے، القائم، کھڑا ہونے والا، خلف القاعد، بیٹھنے والے کے پیچھے، ولا یصلی الذی یرکع ویسجد، اور نماز نہ پڑھے وہ جو رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، خلف المومی، اشارہ کرنے والے کے پیچھے، ولا یصلی المفترض، اور نماز نہ پڑھے فرض پڑھنے والا، خلف المتنفل، نفل پڑھنے والے کے پیچھے، ولا من یصلی فرضا، اور نہ وہ شخص جو پڑھتا ہو ایک فرض، خلف من یصلی فرضا آخر، اس شخص کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے دوسرا فرض، ویصلی المتنفل، اور نماز پڑھے نفل پڑھنے والا، خلف المفترض، مفترض فرض پڑھنے والے کے پیچھے، ومن اقتدی بامام، اور جس نے اقتداء کی کسی امام کی، ثم علم، پھر اس کو پتہ چلا، انہ علی غیر طہارۃ، وہ بغیر وضو کے ہے، اعاد الصلاۃ، تو نماز دوبارہ لوٹائے۔ وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ،
تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کا امام بن سکتا ہے، کیونکہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، جس طرح کہ وضو طہارت مطلقہ ہے۔ سب برابر ہیں کہ وضو کرنے والوں کا حال زیادہ قوی نہیں ہے، لہذا متیمم یہ وضو کرنے والوں کا امام بن سکتا ہے۔ تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کا امام بن سکتا ہے، کیونکہ تیمم وضو کی طرح طہارت مطلقہ ہے، سب کا حال برابر ہے، وضو کرنے والوں کا حال زیادہ قوی نہیں ہے، لہذا متیمم یہ وضو کرنے والوں کا امام بن سکتا ہے۔ والماسح علی الخفین الغاسلین، جس نے موزے پر مسح کیا ہو وہ ان لوگوں کا امام بن سکتا ہے جنہوں نے پیر دھوئے ہوں وضو کے اندر، اس لیے کہ پیر دھونا ہو یا موضوع پر مسح کرنا ہو سب برابر ہے، سب کی وجہ سے دونوں کاموں کی وجہ سے حدث زائل ہو جاتا ہے، لہذا کوئی فرق نہیں ہے، موضوع پر مسح کرنے والا امام بن سکتا ہے۔ موضوع پر مسح کرنے والا ان لوگوں کا امام بن سکتا ہے جنہوں نے وضو میں پیر دھوئے ہیں، کیونکہ موضوع پر مسح ہو یا پیروں کو دھونا ہو دونوں باتوں کی وجہ سے حدث زائل ہو جاتا ہے، سب برابر ہیں، کسی کا حال قوی نہیں ہے، اسی وجہ سے موضوع پر مسح کرنے والا امام بن سکتا ہے۔ وَيُصَلِّي الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ، کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی بیٹھنے والا کھڑے لوگوں کا امام بن سکتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کھڑا ہونے والا قوی حال رکھتا ہے، بیٹھنے والے کا حال کمزور ہے، تو پیچھے جو قاعدہ گزرا کہ امام بننے کے لائق وہ ہو سکتا ہے جس کا حال قوی ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھنے والا امام نہ بن سکے، پھر آپ نے کیوں کہا بیٹھنے والا امام بن سکتا ہے؟ سوال ہوتا ہے کھڑے ہونے والے کا حال قوی ہے، بیٹھنے والے کا حال ضعیف ہے، اور پیچھے جو قاعدہ گزرا امام بننے کے لائق وہ ہے جس کا حال قوی ہو، تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ بیٹھنے والا امام بن سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ قیاس اور یہ قاعدہ ایک نص کی وجہ سے چھوڑ دیا، نص صریح کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ وہ نص صریح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ قیاس اور یہ ضابطہ ایک نص کی وجہ سے چھوڑ دیا، وہ نص یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء کی، اس سے معلوم ہوا بیٹھنے والا امام بن سکتا ہے۔ وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُومِي، اشارہ سے نماز پڑھنے والا ان لوگوں کا امام نہیں بن سکتا جو رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ اشارہ کرنے والا، اشارہ سے نماز پڑھنے والا ان لوگوں کا امام نہیں بن سکتا جو رکوع سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ رکوع سجدہ کرنے والوں کا حال قوی ہے، اشارہ کرنے والے کا حال ضعیف ہے، امام بننے کے لائق وہ ہوتا ہے جس کا حال قوی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے رکوع سجدہ کرنے والوں کا حال قوی ہے، اشارہ کرنے والے کا حال ضعیف ہے، امام بننے کے لائق وہ ہو سکتا ہے جس کا حال قوی ہو۔ وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ، فرض پڑھنے والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی نفل والا فرض والے کا امام نہیں بن سکتا۔ ایک فرض پڑھنے والا دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی دونوں کا فرض اگر الگ الگ ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے امام نہیں بن سکتے، کوئی امام کوئی مقتدی نہیں بن سکتا۔ البتہ نفل والا فرض والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی فرض والا نفل والے کا امام بن سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی نفل والا فرض والے کا امام نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایک فرض پڑھنے والا دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی امام اور فرض پڑھ رہا ہو مقتدی اور فرض پڑھ رہا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ نفل والا فرض والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی فرض والا نفل پڑھنے والے کا امام بن سکتا ہے۔ پہلے دو مسئلوں کی دلیل یہ ہے کہ امامت اور اقتداء اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز میں اتحاد ہو، اور یہاں نماز میں اتحاد نہیں ہے۔ ایک فرض پڑھ رہا ہے ایک نفل پڑھ رہا ہے، ایک فرض پڑھ رہا ہے دوسرا فرض پڑھ رہا ہے،
پہلے دو مسئلوں کی دلیل یہ ہے کہ امامت اور اقتداء کے لیے شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہو، اتحاد ہو نماز میں۔ یہاں پر نماز میں اتحاد نہیں ہے، ایک فرض پڑھ رہا ہے، ایک نفل، ایک فرض پڑھ رہا ہے، دوسرا فرض پڑھ رہا ہے۔ اور تیسرے مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ فرض والا نفل والے کا امام اس لیے بن سکتا ہے کہ فرض والے کا حال قوی ہے اور قوی ضعیف کا امام بن سکتا ہے۔ تیسرے مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ فرض والا نفل والے کا امام اس لیے بن سکتا ہے کہ فرض والے کا حال قوی ہے اور قوی امام بننے کے زیادہ لائق ہے۔ وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِإِمَامٍ، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی، پھر پتہ چلا کہ وہ امام بے وضو تھا تو نماز دوبارہ لوٹائے۔ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی، پھر پتہ چلا وہ امام بے وضو تھا تو یہ مقتدی اپنی نماز دوبارہ پڑھے گا، لوٹائے گا۔ وجہ اس کی ایک حدیث ہے کہ نماز کا امام مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے، یعنی امام مقتدیوں کی نماز کا صحت و فساد کے لحاظ سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام کی نماز ٹھیک ہو تو مقتدیوں کی نماز بھی ٹھیک، امام کی نماز فاسد ہو تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد۔ اور یہاں پر امام کی نماز تو فاسد ہے کیونکہ وہ بے وضو تھا، تو اسی وجہ سے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس کی دلیل ایک حدیث ہے کہ نماز کا امام مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے، یعنی امام مقتدیوں کی نماز کا بلحاظ صحت و فساد ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام کی نماز صحیح ہو تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہوتی ہے، امام کی نماز فاسد ہو تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ یہاں پر امام کی نماز تو فاسد ہے کیونکہ وہ بے وضو تھا، تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔